اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے معراج النبی کے بعد کا واقعہ کہ کس طرح کافروں نے رسول کا پیچھا لیا تھا اور کس قدر تنگ کر رہے تھے، اور پھر پروردگار عالم نے کیا کیا کہ جس وقت سب لوگ جمع تھے اور مکہ میں اور خانہ کعبہ میں، تو پروردگار عالم نے سورہ والنجم کی آیات جو ہے نا رسول اللہ کے طرف اتاری، اور جناب رسول خدا نے سورہ والنجم کی 18ویں آیت تک جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد آگے جو ہے کس طرح سے بتایا اور کتنا سکوت تھا، صرف اور صرف پورے کعبۃ اللہ میں جناب رسول خدا کی آواز گونج رہی تھی، اور سارے کافر دم بخود سن رہے تھے، سارے مسلمان دم بخود سن رہے تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کلام سنا رہے تھے، اللہ کے گھر میں مکمل سکوت کا عالم تھا، صرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونج رہی تھی۔ معراج کا ذکر ختم ہوا، پورا بیان اتنا صاف اور واضح الفاظ میں تھا کہ شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی۔ اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے نہیں۔ کفار نے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے تمہارے یہ معبود، یعنی سورہ والنجم کی آیات 19 سے لے کے 54 تک کا خلاصہ یہاں پہ بیان ہو رہے کہ تمہارے یہ معبود یعنی لات اور عزا اور منات بالکل بے بس، مجبور اور بے شعور ہیں۔ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے مفروضات پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اور دین الہی کے بنیادی اصول وہی ہیں جو ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں نازل ہو چکے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو جیسا چاہے گا ویسا ہی پھل پائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر کار سب کو پہنچنا تیرے ہی رب کے پاس ہے۔ ان سے پہلے کی قومیں جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، یعنی عاد اولا، سمود اور قوم لوط، وہ سب ایسی تباہ ہوئیں کہ کچھ باقی نہ بچا۔ اس پورے خطبے یعنی سورہ نجم کی آخری آیات ایسی ضرب کاری تھی کہ سارے متکبروں کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئیں۔ الفاظ کی کاٹ اور لہجے کی سختی بتا رہی تھی کہ کافروں کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ ہر سننے والے سے کہا جا رہا تھا، اب یہاں سے آیت 55 سے 66 تک یعنی کہ آخری آیت تک، اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے سے آنے والی تنبیہات کی طرح۔ آنے والی گھڑی قریب والا کی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ یہ رونے کا مقام ہے جس پر تم ہنستے ہو، اور گانے گا کر اور ڈھول بجا کر اللہ کے کلام کو قطع کرتے ہو۔ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ سورہ نجم کی آخری آیت ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مومنین اور کفار و مشرکین بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ اس پر بھی بجائے ایمان لانے کے جب مسجد حرام سے نکلے تو ایک دوسرے کو تانے دے کر کہہ رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں یہ وہی لوگ تھے جو کسی طرح ماننے والے ہی نہ تھے، یعنی بے اختیار جب اللہ کا حکم ہوا جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ، تو بے اختیار سارے سجدے میں گر گئے، لیکن جب اٹھے تو پھر وہیں کے وہیں، یعنی شیطان اس قدر دلوں میں سمایا ہوا تھا۔ تو سورہ زخرف میں آیت نمبر 88 میں یہ وہی لوگ تھے جو کسی طرح ماننے والے ہی نہ تھے۔ اب جب لوگ کہتے ہیں کہ
دلوں پہ مہر لگا دی اور کانوں پہ مہر لگا دی اور دل پہ پردے ڈال دیے تو کیسے لوگ مانتے؟ تو پتہ تھا کہ کتنا کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کسی طرح ماننے والے تھے ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی ان میں سے کسی نے پھر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ آسمانوں پر کس طرح، کیوں، کیسے اور کیا کرنے گئے تھے، مزید یہ کہ وہاں کیا دیکھا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے معراج کا مقصد اور خلاصہ۔ جہاں تک معراج کے مقصد کا تعلق ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہی میں وضاحت کر دی گئی کہ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں اپنے بندے کی حیثیت سے طلب کیا تھا، بیداری کی حالت میں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اس مقام پر جسے عرف عام میں ہم لوگ عرش الہی کہتے ہیں۔ خالق کی کون و مکان چاہتا تھا کہ اپنے بندے کو، اپنے محبوب ترین بندے کو، جسے اس نے اشرف کائنات اور افضل المرسلین بنایا تھا اور جسے اپنے دین کی تکمیل کے لیے خلق کیا تھا، اسے فرش زمین تک، عرش عظیم تک اپنی قدرت کی نشانیاں اور عجائبات دکھا دے، اور وہ وہی کہے جو بغیر کسی واسطے کے ہو، یعنی کہ جبریل امین بیچ میں نہ ہو، بلکہ وہ وہی کہے کہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ڈائریکٹ ہو۔ مفسرین کے مطابق یہ وہی جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بہت سے احکامات اور ارشادات دیے، جن کا انوار النجف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 7 اس میں وہ کچھ بیان کیے گئے ہیں، جن کا ایک مجموعہ اسلامی روایات میں حدیث قدسی کی صورت میں یادگار رہ گیا ہے۔ یعنی ایک تو جو جبریل امین وحی لے کے آتے تھے، اور ایک جو ڈائریکٹ اللہ نے اپنے رسول سے بات کی وہ حدیث قدسی تھی، اور جو رسول کی زبانی لوگوں نے سنی اور نقل کی، اور بہت ساری بہت بہترین ہیں یہ احادیث قدسی، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق الہی شامل حال رہی تو ہم حدیث قدسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور بہت ساری احادیث قدسی آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ تو یہ وہی ایسے اسرار اور رموز اور اشاروں میں ہوئی جو عام انسانوں کی عقل و شعور سے بالاتر ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تھیں، اور کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، اور لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے وہی کر دی ہے جو اپنے بندے کو کرنا تھی۔ اس کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے حکم سے جب، جس وقت، جتنا اور جس کو چاہا وہ اسرار و رموز بتا دیے۔ اب یہ سننے والے کے ظرف اور علمی استعداد پر منحصر ہے کہ کس نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا پایا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں سب سننے والے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا سنا، کس نے کیا کیا سمجھا اور کیا کیا پایا۔ اور اس کے لیے ہم چھوٹا سا ایک جناب رسول خدا ہی کی حدیث بتا دیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ اگر شہر علم کی طرف آنا ہے تو اس دروازے سے گزرنا ہوگا، کیونکہ جو انہوں نے سنا، جو انہوں نے پایا، وہ کسی اور نے نہ سنا، نہ سمجھا اور نہ پایا۔ اب رہا اس کا سوال کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح معراج یعنی آسمانوں پر گئے اور وہاں کیا دیکھا۔ اس سلسلے میں اگرچہ تفاسیر اور تاریخ کی کتابوں میں احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، مگر اس میں راویوں نے بہت سارے شاخصیں بھی لگا دی ہیں۔ ان سب کو نکال کر معراج کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ 26 اور 27 رجب کی درمیانی رات تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے گیا، یعنی انتہائی بلند سجدے کی مقام۔ ائمہ اہل بیت رسالت کی تفسیروں میں ہے کہ مسجد اقصی سے مراد بیت معمور ہے، جو آسمانوں پر ملائکہ کے لیے مقام حج و طواف ہے۔ وہیں افق اعلیٰ یعنی اطراف عالم کا بلند ترین نقطہ ہے،
اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین ٹھہر گئے، کیونکہ آگے سدرۃ المنتہا تھا جس پر نور ہی نور چھا رہا تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میری آخری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے وہاں پہنچے جو قاب قوسین و ادنیٰ کا نقطہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی خالق کون و مکان سے 2 کمان یا اس سے بھی کمتر کے فاصلے پر، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے رب کا نور تھا، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے دھوکہ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ معراج پہ گئے تھے پورے یقین، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اطمینان قلب اور یقین کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے وہاں کے عجائبات کو دیکھا۔ قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نور کی طرف دیکھا تو نہ نگاہ بھٹکی، نہ چوکی، نہ آگے بڑھی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حد ادب کہاں تک ہے، اس لیے جتنا نظر آ رہا تھا اس کے آگے عین ذات کو دیکھنے کی کوشش نہ کی، جس کا دیکھنا ویسے بھی ناممکن ہے۔ آپ اس مقام پر آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، جو وہی بغیر کسی واسطے کے براہ راست کرنی تھی وہ کی، اور اپنی قدرت کی مزید نشانیاں اور عجائبات دکھائے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا لاکھوں درود و سلام آپ تک پہنچے، تو حضرت جبرائیل کو دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جہاں قریب ہی جنت المأویٰ بھی ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے زمین کی طرف واپس آئے۔ معراج کے سفر میں جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک کے بعد دیگرے 7 آسمانوں سے گزرے، بزرگ انبیاء اور ان کے اوصیاء سے ملاقاتیں کی، عالم برزخ کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، عبادت گزار فرشتوں اور کارکنان عرش کو دیکھا۔ مختصر یہ کہ اپنی رب کی بنائی ہوئی کائنات کی ایک سے ایک بڑھ کر نشانی اور بڑے بڑے عجائبات آپ نے دیکھے، ان پہ نظر کی، ان پہ دل و جان سے یقین آئے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ایک ایک لفظ پہ جو ہے یقین کرتے ہیں، اور جس طرح سے آپ معراج پہ گئے ہیں، جس طرح سے آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، جس طرح سے وہاں کی نشانیاں دیکھی ہیں، جو کچھ آپ نے وہاں پہ دیکھے، ہم سب پہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور معراج یعنی کہ خواب میں معراج نہیں ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بہت کچھ بتانا ہے، اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے سب کو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے صدقے میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔